شہزاد قمر صاحب کی طرف چلتے ہیں. والدین کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچے دیے ہیں ان کو پہچانیں، ان کو سمجھیں. ہر بچہ خاص ہے، ہر بچہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کے 3 یا 4 بچے ہیں اور آپ ان تمام بچوں کو ایک ہی انداز میں لے کے چلیں. بچے جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے خاندان کے اندر اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے، گاڑی اور گھر کے بعد اپنی مسابقت میں آگے نکلنے کے لیے تھوڑی دیے ہیں. بچے ایک ذمہ داری ہیں اور یہ ہمارا ایک پیپر ہے پیرنٹس کے لیے. اور یہ ذمہ داری اللہ کی طرف سے اس لیے ہے کہ ہم نے کچھ ایسے انسانوں کو تیار کرنا ہے معاشرے کے لیے، اپنے گھر کے لیے بھی، کہ جو انسانوں کے لیے نفع بخش ثابت ہو سکیں. لہٰذا سب سے پہلے والدین کو اپنے مقصد کو سمجھنا ہوگا کہ ان بچوں سے انہوں نے کرنا کیا ہے. بچوں کی تربیت کی بات ہو رہی ہے، بچوں کی تربیت ہی سب سے بڑا گیپ اس وقت ہو چکا ہے. والدین کو یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ اسکولوں میں بھیج کے بچوں کو اپنی ذمہ داری سے فارغ نہیں ہو گئے ہیں، بلکہ ایک اچھا انسان بنانے میں اسکول ان کا مددگار تو ہو سکتا ہے، لیکن اصل ذمہ داری والدین کی ہی ہے. باپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ بچے کی شخصیت کے اندر اس کی طرف سے کیا چیزیں ہیں جو آنی ہیں. مثلا بہادری ہے، مثلا رسپانسبلٹی ہے، یہ باپ کی طرف سے بچے کے اندر آنی ہے. ہم نے بچوں کو خوش رہنا بھی سکھانا ہے، ہم نے بچوں کو زندگی کے لیے پریپیئر کرنا ہے. زندگی کی وہ تمام اسکلز، چاہے وہ جاب کی ہوں جس طرح سے علی بھی بات کر رہے ہیں، باقی سب بات بھی کر رہے ہیں، وہ تمام جاب اسکلز، کاروبار کی اسکلز بھی ہونی چاہیے، مگر ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کی بھی اسکلز ہیں. تو ہمیں اپنے بچوں کو مستقبل کے لیے تیار کرنا ہے، دونوں مستقبل، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی، اور اس کے لیے جو درکار تربیت چاہیے اور اسکول کا ہیلپ لینی ہے وہ بھی ہم لیں گے. مگر پیرنٹس کو جو سب سے پہلے اویئرنیس لینی ہے کہ بچے کو آپ نے نمبرز کے ذریعے سے، جو آج آپ اس کو دوڑ میں لگا رہے ہیں، کل یہ دوڑ کنورٹ ہو جائے گی پیسے کی دوڑ کے اندر. آج یہ مارک شیٹ کے نمبرز ہیں، کل یہ نوٹ کے نمبر ہو جائیں گے. لہٰذا اس دوڑ میں اپنے بچے کو ڈال کر آپ اپنے بچے کو اچھا نہیں کر رہے. شہزاد قمر صاحب، آپ نے گفتگو سنی. ڈیفینیٹلی جب ہم اپنے بچے کو اسکول، کالج کہیں بھی بھیجتے ہیں تو ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ اس ادارے میں ایک جو تربیت کا ماحول ہمارے بچوں کو دیا جاتا ہے اس کے اوپر بھی ہمارا فوکس ہوتا ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی صرف ایک رٹا سسٹم آ گیا ہوا ہے، کتابیں رٹنے کے اوپر پورا ذہن لگایا جا رہا ہے بچے کا، نہ کہ اس کی تربیت بھی کی جا رہی ہے؟ ایک تربیت بچہ اپنے پیرنٹس کی طرف سے لے کر آ رہا ہے، ایک تربیت وہ ہے جو اس کو تعلیمی ادارہ دے رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں کوئی ایسے لوپ ہولز ہیں جن کو فل کرنا بڑا ضروری ہے، یا کچھ ایسے اقدامات ہیں جن کو اٹھانا بہت ضروری ہے؟ جی بالکل. دیکھیے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اسکولز کو اور کالجز کو، تعلیمی اداروں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اسکول پہلے ایک مشن ہے. ٹھیک ہے، پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں وہ بزنس کے لیے اس میں ہے، لیکن اسکول پہلے تو ایک مشن کے طور پہ ان کو لے کر چلنا پڑے گا. بچوں کی موٹیویشن کیسے کرنی ہے، بچے کو لائف کے لیے کیسے پریپیئر کرنا ہے. خاص طور پہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ بچوں کے اندر جو ریکوائرڈ اسکلز ہیں، کمپیٹنسی بیس تعلیم دینی پڑے گی. بک بیس تعلیم، رٹا بیس تعلیم جس میں کسی کتابوں کا رٹا لگوایا جائے گا تو یہی مسئلے چلیں گے. دوسری بات ایک اور بڑی اہم، اس کے فادر جو بھی بچے کی بات کر رہے تھے، وہ یہ ہے کہ جو ٹین ایج ہوتی ہے ہمیں اس کو بھی سمجھنا پڑے گا. یہ بڑے جذبات کی عمر ہوتی ہے، یہ طوفانوں کی عمر ہے، بچوں میں ہارمونل چینجز آ رہی ہیں. اس عمر کے اندر انگزائٹی اور ڈپریشن دنیا بھر میں معمول کی بات ہے. ہمیں اس اسٹیج پہ بچوں کو نیوٹرلائز بھی کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے اسکولز میں ایسی پازیٹیو سرگرمیاں ہونی چاہیے. ہمیں اپنے اسکولوں کے اندر بچوں کو سوشل پروجیکٹس دینے ہوں گے. ساتھ ساتھ بچوں کی ملٹیپل انٹیلیجنس پہ بیس کر کے کریئر کاؤنسلنگ کرنی پڑے گی. اس وقت بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ ان کو کرنا کیا ہے. لہٰذا بس ہم یہ کہتے ہیں کہ نمبرز یہی تو سب کچھ ہے، بلکہ بچوں کو اصل میں زندگی میں کس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا. اور یہ بہت آسان ہو چکا ہے. ہم نے لاہور کے اندر 2014 کے اندر 850 بچوں کی کریئر کاؤنسلنگ کی جنہوں نے میٹرک کا امتحان دیا ہوا تھا اور وہ کالج میں جانے والے تھے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ ان میں سے اکثر بچے جو تھے وہ اپنے سپلی کی خوف کی وجہ سے اپنے گھروں میں بند ہوئے ہوئے تھے. ماں باپ اس اسٹیج پہ آ کے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بس کسی طرح سے نا بس یہ بچ جائے. پھر ایک خاص ٹائم پہ پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ بھائی کسی طرح سے نارمل ہو جائے، یہ تھوڑا سوشلائز ہو جائے. لہٰذا اسکولز کو چاہیے کہ بچوں کی کریئر کاؤنسلنگ کریں، ٹیچرز کو ٹرین کریں کہ بچوں کو اس قسم کے ایموشنل ایشوز میں کس طرح سے سپورٹ کرنا ہے. اور ساتھ ساتھ اچھی بات یہ ہونی چاہیے کہ اسکولوں کے اندر ایکٹیویٹیز کروائی جائیں، کلبز بنائے جائیں. دیکھیے، جس وقت ہم اپنی صلاحیت کے مطابق اور جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اگر ہم اس کو جان جائیں گے، اس کے مطابق کام کرنا شروع کر دیں گے تو ہم خود بھی ہیپی رہیں گے، ہم دوسروں کو بھی ہیپی رکھیں گے. جو لوگ اپنی پرسنالٹی کے مطابق اپنا کریئر نہیں سلیکٹ کرتے، اپنی تعلیم نہیں حاصل کرتے، وہ نہیں پڑھتے جو ان کو پڑھنا چاہیے، اور وہ نہیں بنتے جو ان کو بننا چاہیے، نتیجے میں وہ جس جگہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے دفتر میں بھی، اپنے گھروں میں بھی، وہ ڈسٹرب رہتے ہیں. جب آپ اپنی پرسنالٹی کے مطابق کام کرتے ہیں، اور یہ بہت آسان ہو چکا ہے. عروج بھی بات کر رہی ہیں، ڈاکٹر ہاورڈ گارڈنر نے یہ تھیوری
تھیوری پیش کی اور اس تھیوری کو سب سے زیادہ فائدہ کسی اٹھایا تو ہندوستان نے اٹھایا, انڈیا نے. اور یہ 8 ٹائپ آف انٹیلیجنس ہے. صرف میں آپ کو بتاؤں کہ اتنا آسان کام ہے کہ اگر کوئی 1 سے 1.5 گھنٹے کے اندر بھی اس بات کو سمجھے گا, انٹرنیٹ پہ آ کے سرچ کریں ملٹیپل انٹیلیجنس تھیوری, تو پیرنٹس بھی اپنے بچوں کو سمجھ سکتے ہیں, ٹیچرز بھی سمجھ سکتے ہیں. تو ٹیچرز کو یہ چاہیے, اسکولس کو یہ چاہیے کہ کمپیٹنسی بیسڈ ایجوکیشن کرے. پہلی بات تو یہ, اگر میں آپ کو 1 2 3 کر کے اس بات کو سمیٹوں, اسکولس کو کمپیٹنسی بیسڈ ایجوکیشن پہ اب جانا پڑے گا. بک بیسڈ ایجوکیشن اب نہیں چلتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ملٹیپل انٹیلیجنس تھیوری کو استعمال کرتے ہوئے ہر بچے کو الگ الگ سمجھنا پڑے گا. پیرنٹس کو آن بورڈ لینا پڑے گا, ان کو سمجھانا پڑے گا کہ آپ کا بچہ کیا ہے. اور اسیسمنٹ اور ٹیچنگ اسٹریٹجیز میں لیسن پلاننگ کے اندر بھی ملٹیپل انٹیلیجنس کو استعمال کرنا پڑے گا. ہر بچہ الگ ہے, اسکول ہر بچے کی الگ فیس لیتے ہیں, ہر مہینے کے ہر روپے الگ الگ کاؤنٹ کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہر بچے کو الگ الگ سمجھنا پڑے گا اور الگ الگ ہی اس کو دینا پڑے گا. اور تیسری بات یہ کہ اسکولوں کے اندر آپ کلبز بنائیے, بچوں کے لیے سوشل ایکٹیویٹیز کروائیے. بزم پیغام آپ کے یہاں وہاں پہ ہوتی ہے, بچوں کی تنظیمیں ہوتی ہیں, سوسائٹیز بنائیے تاکہ بچے اس میں بزی ہو سکیں اور سوشلی بھی انگیج ہوں, کچھ اچھے کام کر کے ان کا صرف پڑھائی کے پریشر سے نکل کے پازیٹیولی انگیج ہوں.